السلام علیکم گائز، میرا نام اظہر ہے، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز۔ اس وقت رشیا اور یورپی یونین کے درمیان کافی گرما گرمی چل رہی ہے اور اس وقت نو فلائی زون کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب نو فلائی زون ہے کیا؟ بیسیکلی یہ سمجھ لیں، رشیا کے جو ہے نا جہاز اور جنگی جہاز یا کوئی بھی جہاز، کوئی 38 ملک ہیں جن کے اوپر گزر نہیں سکتے۔ مطلب کہ وہ ملک نہیں چاہتا کہ رشیا کے جہاز ہمارے ملک کے اوپر سے گزرے۔ جس طرح کی ایگزامپل میں آپ کو دوں، پاکستان نہیں چاہتا کہ انڈیا کے جہاز اس کے اوپر گزرے اور انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اوپر سے وہ گزرے، اور کئی طرح سے گزر بھی جاتے ہیں اور پاکستان اس میں کچھ ریلیکسیشن کو دے بھی دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرائن نے ٹرکی سے بھی مدد مانگی ہے۔ اس نے کہا ہے ٹرکی کو کہ آپ ایک کام کریں، رشیا جو ہے نا وہ سمندر کے ذریعے آتا ہے بھر بھر کے، اور جو اڑیسہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس پہ قبضہ کرنا، وہ سمندر کے راستے تو آئے گا، تو تقریباً آیا بھی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو رستہ یہ والا ہے نا گزرنے کا، وہ بند کر دے۔ اب بیسیکلی ترکی کے پاس تقریباً کوئی 20 سے 30 ہزار جہازوں کے گزرنے، وہ روک سکتا ہے اس کی ٹریڈ کو۔ انٹرنیشنلی اتنے جہازوں کو وہ روک سکتا ہے، کیونکہ وہ جگہ اس طرح پہ ہے، اس کا وہ جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ وہ سارے ملک اس کو کراس کر کے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں یوکرائن نے اس کو کہا ہے کہ تو اس طرح کر کہ اپنے ملک میں جو رشیا کا رستہ ہے نا سمندر کے ذریعے، اس کو بند کر دے۔ 38 ملک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو رشیا کے اوپر سے گزر نہیں سکتے۔ اب رشیا کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا جب پولینڈ نے اور دوسرے ملکوں نے بات کی۔ اب ایک تیسرا ملک اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی رشیا اور یوکرائن کے معاملے میں نا رشیا کا کوئی جہاز اس کے اوپر، پولینڈ جیسا ملک اٹھ کے اس طرح کہے۔ گائز اس بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پولینڈ اور فن لینڈ وہ ملک رہ گئے ہیں جو نیٹو میں شامل نہیں ہوئے، ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے ان کا کیس۔ یوکرائن کا بھی تقریباً اسی طرح ہی تھا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک نیوز بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ 91 میں جو نیٹو تھا اس کے اتنے ملک نہیں تھے، اور اب جو ہے نا نیٹو کے بہت زیادہ ملک اکٹھے ہو گئے، مطلب کہ دن بہ دن رشیا کے خلاف نیٹو ابھرتا جا رہا ہے۔ یہ نیٹو جو ہے نا بیسیکلی بنی رشیا کے خلاف، اور رشیا 4 جنگیں لڑ چکا ہے پیوٹن اپنے دور میں، اور چاروں کی چاروں پیوٹن نے جیتی ہیں۔ آلدو کے 26-23 ملک ایک طرف اور رشیا اکیلا، لیکن پھر بھی اس نے چچنیا کی جنگ جیتی، کریمیا کی اس نے قبضہ کر لیا 2014 میں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا یہ چل رہے ہیں۔ اب جب چائنا نے رشیا کو کہا کہ جو یہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی ملک اٹھ کے چائنا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس وقت اسرائیل بھی بیچ میں انوالو ہو گیا ہے۔ گائز ابھی اسرائیل بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے، کودا یہ نہیں کہ بمباری کرنا شروع ہو گیا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آیا۔ اب آپ ایک طرف دیکھیں، چین تقریباً 1.25 بلین آبادی والا ملک ہے، 1.25 بلین، اس نے کوئی صلح نہیں کی۔ بھارت 1.25 بلین آبادی والا ملک ہے، اس نے کوئی صلح نہیں کی۔ یو ایس اے کی اتنی آبادی ہے، کوئی 40 کروڑ کی آبادی ہے اس نے کوئی صلح نہیں کی۔ یہ جو اسرائیل ہے، یہ تیری آبادی 80 لاکھ ہے ٹوٹل، اور تو بیچ میں جو ہے نا مفاہمت کر رہا ہے۔ یہ ساری نمبر گیم چل رہی ہے، جنگ تو رکنی ہے۔ اس کے بعد یہ ملک کہیں گے بھائی ہم نے اس مشکل گھڑی میں رشیا کو بھی دیکھا، یوکرائن کو، یہ اچھے بننے کی کوشش ہے۔ فرانس کے جو پرائم منسٹر ہے میکرون، اس نے بھی 1.5 گھنٹہ بات کی، 90 منٹ، 2-3 سیشن ہوئے، لیکن اس نے کہا کہ یوکرائن پہ آنے والا وقت زیادہ برا ہے، کہ اسرائیل کے جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب ادھر دفاع ہوئے ہیں، پہنچے ہیں، اب وہ آپس میں، اچھا یہ جو ہے نا یہ تو بڑی فتنہ پرست ملک ہے اسرائیل، لیکن پھر بھی انہوں نے اس موقع پہ باریکی سے جائزہ لیا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم اپنی انٹری دے سکتے ہیں۔ پیوٹن صاحب کسی کی نہیں سنتے، یہ بات تو پلے باندھ لے، اور اسرائیل جو ہے 80 لاکھ کی ملک آبادی والا، اس کی پیوٹن سنے گا، جو دنیا میں سیکنڈ موسٹ پاورفل کنٹری ہے۔ اگر وہ ایٹمی حملہ کر دیں نا، دنیا میں پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار پاس رشیا کے پاس ہے، اس نے اگر یورپ کے اوپر اپنے ایٹمی کا ہتھیاروں کا رخ کر دیا نا تو یہ یورپ دم دبا کے بھگے گا، کیونکہ یہ لوگ لڑ نہیں سکتے رشیا کے خلاف، یہ اتنی پاور ہے۔ اور رشیا سب سے بڑا دوست ہے انڈیا کا، پھر اس کے بعد چائنا کا۔ اب پاکستان کے بھی تعلقات رشیا کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اب انڈیا کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، 2 دن کا جو وزٹ تھا عمران خان کا، اس میں تو ساری معاملے خراب ہو گئے، کیونکہ انڈیا کو بڑا غصہ ہے اس چیز پہ، بھائی پاکستان کیوں گیا رشیا اس کے ساتھ؟ تو S-400 رشیا نے بیچے ہیں انڈیا کو۔ اب امریکہ کو ناخوش کیا اس نے رشیا سے خرید کے، لیکن اس نے اس سے لے لی پھر وہ ڈرون ٹیکنالوجی، چل یار تو بھی ہمیں ڈرون دے دے، ناراض نہ ہو۔ انڈیا کے اوپر پابندیاں اس وجہ سے نہیں لگتی یہ ساری صورتحال میں، کیونکہ اگر انڈیا پہ انہوں نے پابندی لگا دی نیٹو اور یو ایس اے نے، تو یہ جو چین کے ساتھ جو جنگ ہے یہ کیسے جیتیں گے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں چین کے ساتھ ان کی زیادہ منہ ہونی ہے، انڈیا کی بھی ہوتی ہے اور یو ایس اے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دوست کا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، تو انڈیا کا دشمن بھی چائنا ہے اور یو ایس اے کا دشمن بھی چائنا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری نمبر گیم چل رہی ہے اور سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ ویڈیو کو پسند کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، فیس بک پہ میں فالو کیجیے گا۔ تھینک یو۔